الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن کے فضل و کرم سے سورہ سبا کا آغاز ہے۔ اس سورت میں 6 رکوع ہیں اور 54 آیات ہیں۔ اس سورت کا حسن یہ ہے کہ یہ ان 5 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ اس ایک کے علاوہ باقی 4 صورتیں سورہ فاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورہ سبا اور اس کے بعد آنے والی سورت سورہ فاطر، یہ قرآن کریم کی 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ بنیادی طور پہ ایک دعویٰ ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 مقامات پہ مختلف دلائل دیے ہیں اور ان دلائل کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے توفیق دی تو اس کے متعلق بھی ہم کبھی پڑھیں گے۔ فی الوقت سورہ سبا پر ایک نظر دوڑائیے تو اس سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو مدنی بھی کہا ہے کیونکہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کو پڑھ کر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک، اکثر اہل علم کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی۔ اور اس سورت کے وقت کا تعین مشکل ہے کہ یہ کس سال میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے مضامین کو، اس کی آیات کو پڑھ کر یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ سورت ان حالات میں نازل ہوئی جب قریش مکہ نے یا مکہ والوں نے اپنی اذیت رسانی میں اتنا زور نہیں ڈالا تھا جتنا بعد میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ بالکل ابتدائی دور کے حالات معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سورت کو پڑھنے کے دوران میں ہمیں یہ باتیں ساتھ ساتھ معلوم ہوتی جائیں گی۔ سورہ سبا میں سبا کیا ہے، اس کے نام کو سبا کیوں رکھا گیا، تو اس میں ایک جگہ ہے جسے سبا کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی ایک ملکہ تھی، اسے ملکہ سبا کہا جاتا تھا۔ اس سورت کے اندر اس کا ذکر ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے اس کا نام سورہ سبا رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ بنیادی طور پہ اس سورت میں 3 باتیں آئیں گی، ایک توحید، دوسرا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی فضیلت، اور تیسرا جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو دیے جانے والے دلائل۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذیلی موضوعات بھی چلیں گے، لیکن بنیادی طور پہ اس سورت کے اندر یہ 3 موضوعات ہیں۔ ابتدا کی 9 آیات یعنی پہلا رکوع اللہ رب العالمین کی بیان کی ہوئی توحید کے اوپر مبنی ہے۔ اگلی آیات تقریباً آیت نمبر 36 تک سیدنا سلیمان، سیدنا داؤد، ملکہ سبا، ان دونوں کی آپس میں مناسبت اور ان دونوں کے انجام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 54 تک اللہ رب العالمین نے موت کے بعد کے حالات ذکر فرمائے ہیں اور دلائل دیے ہیں کہ لوگوں کو ہم کس طرح سے زندہ کریں گے۔ یہاں تک اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ذروں کی شکل میں بھی ہو جاؤ تو تب بھی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ پھر اس سورت کا حسن یہ ہے کہ اس سورت کی بالکل ابتدا میں، جیسا کہ پہلی آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ کے الفاظ ہیں، اور پھر اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے جو واقعات ذکر کیے ہیں، پورے قرآن میں ویسے واقعات موجود نہیں، اس سورت کے اندر وہ واقعات اللہ رب العالمین نے ایک نئے انداز اور نئے حالات کے ساتھ وہ ذکر کیے۔ پھر اس کا حسن یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قریش مکہ کے کچھ اعتراضات جو دین پر وہ کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے وہ ذکر کیا ہے، لیکن ان کا جواب قرآن کے کسی اور مقام پر موجود ہے۔ اور اس سورت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ نے کفار مکہ کا اعتراض ذکر نہیں کیا، لیکن اس کا جواب ذکر کیا ہے، جس کو پڑھتے ہوئے اعتراض خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا اور اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے۔
54 آیات اور 6 رکوع کی یہ صورت اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت اہم صورت ہے۔ ابتدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو دعویٰ کیا ہے وہ سب سے پہلے ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد میں جو الف لام ہے اسے استغراق کا الف لام کہتے ہیں۔ استغراق معنی ہر چیز کے اوپر حاوی ہو جانا۔ الحمد ساری کی ساری تعریفیں، تمام تر تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے۔ یہ ایک دعویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دعویٰ قرآن کے 5 مقامات پر، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، سورہ فاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے بالکل ابتدا میں ہی یہ دعویٰ کیا ہے، اور ہر صورت کے اندر ایک نئی دلیل اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے کہ دعویٰ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارا دعویٰ بے دلیل نہیں ہے، ہمارا دعویٰ دلیل کے ساتھ ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب الحمدللہ بنیادی طور پہ خود ایک ایسا کلمہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر بندہ صحیح معنوں میں اس کو ادا کر لے، جیسا اس کا حق ہے، اس کو سمجھ کر ویسے اپنی زبان سے دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو ادا کر دے، تملا المیزان، یہ ایسا کمال کلمہ ہے کہ میزان اس کا نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حمد جو ہوتی ہے یہ 2 چیزوں کا مکسچر ہے، ایک ہے تعریف اور دوسرا ہے شکر۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں بڑی گہری ہیں۔ کسی کی بھی تعریف اگر کی جاتی ہے تو ایک حد تک ہوتی ہے، لیکن اس کا شکر نہیں ادا کیا جاتا، اور اگر کسی کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اس کی تعریف نہیں کی جاتی۔ یہ دونوں صفات ایک ہستی کے اندر پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ خاص ہے کہ جو حمد ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، کہ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہوگی اور اللہ کا شکر بھی ہوگا۔ مثلا ہم جب کائنات کو دیکھتے ہیں، ہم پہاڑوں کو، درختوں کو، قدرت کے مناظر کو، ایون کہ وفی انفسکم، اپنے جسم کو ہی دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں، تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے سب سے خوبصورت بنایا۔ کائنات کے اندر تو نے پھل بنائے تو پھلوں کے اندر تو نے خوشبو رکھی، ان کا الگ سے رنگ رکھا، ان کی ساخت رکھی، کیسے دانہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، زمین اپنے خزانے باہر اگل دیتی ہے، آبشاروں کا گرنا، جھرنوں کا بہنا، چشموں کا ابلنا۔ اے اللہ یہ ساری تیری تعریف کے اوپر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، تو نے ان کو وجود بخشا ہے۔ کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار ہیں یا بے جان ہیں، سب کو وجود دینا، سب کی حفاظت کرنا، سب کے وسائل کو، سب کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ جب ہماری ان چیزوں کو پورا کر دیا گیا، انسان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا گیا، تو انسان اللہ کی تعریف یوں کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے کہ تو نے میری ساری ضروریات کو پورا کیا۔ اب جب یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اپنے جسم کو دیکھ رہا ہے اور کائنات کے مختلف مناظر کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے منہ سے تعریف نکل رہی ہے کہ اللہ تیرے لیے تعریف ہے، اس لیے کہ تو نے یہ ساری چیزیں عطا کی اور میرے لیے مسخر کر دی، یہ میری چاکری میں لگی ہوئی ہیں۔ سورج مجھے روشنی دیتا ہے، چاند مجھے اپنی ٹھنڈی روشنی پہنچاتا ہے، دن میرے لیے چڑھتا ہے، رات میرے لیے آتی ہے، تو اے اللہ اس میں تیرے لیے تعریف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شکر یوں شامل ہوتا ہے کہ اللہ تعریف تیرے لیے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تو نے میری ضروریات کو پورا کیا۔ اب جب میں اپنا کام کروں گا، میں تیرے دیے ہوئے نعمتوں سے، تیری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ حاصل کروں گا، تو اے اللہ اس کا فائدہ بھی مجھے ہی ہوگا۔ جب انسان اس فائدے کو لے لیتا ہے تو پھر پہلی دلیل جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین، اللہ کے لیے ساری تعریفیں اس لیے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے۔ رب کا ایک معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ ہم عام طور پہ والدین جب اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں یا استاد اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا ہے تو اس کا آخر پہ انجام کیا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے کل کو میرا ادب کریں، یعنی ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک نقص ہے، یہ الوہیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اللہ تربیت کرتا ہے،
ہم سب کی تربیت اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کو بدلے میں کوئی فائدہ نہیں چاہیے، بدلے میں اللہ کو کوئی نفع نہیں چاہیے۔ سارے لوگ ایک طرح سے رب ہو سکتے ہیں، لیکن جیسا اللہ رب ہے ویسا رب کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو ہم سے کسی بھی نفع کی حاجت نہیں۔ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے تم۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے آپ کی تعریف تو ہو گئی، لیکن اب آپ کا شکر یہ ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کرتے ہیں، یہ میری خون پسینے کی کمائی نہیں ہے، یہ صلاحیتیں اللہ کی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے لیے آگے دلیل کیا دی؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے۔ انسان کی جو ملکیت ہے، انسان کی جو جائیداد ہے، وراثت ہے، اس کی پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں موجود ہے، حتیٰ کہ اس کے استعمال کی چیزیں جو ہیں، یہ اس کی ایسی ملکیت ہیں کہ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوں گی یا وہ چیزیں استعمال ہو کر گھس جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، انسان کی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ جبکہ اللہ کی ملکیت ایسی ہے کہ اللہ کی ملکیت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے دنیا کی چیزوں کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، دنیا کی نعمتوں کی طرف یا دنیا کی جو وسائل جو ہم استعمال کرتے ہیں، جن پر ہم راضی ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں مالکی یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، حالانکہ اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی ملکیت ہے، لیکن چونکہ یہ فانی ہونے والی چیز ہے، باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ کسی فانی چیز کی نسبت اپنی طرف کرے۔ اس لیے اللہ نے قیامت کے دن کی نسبت اپنی طرف کی، اور اس دن کی بادشاہت کی نسبت اپنی طرف کی کہ اس مالک کو کل قیامت کے دن سارے دنیا کے بادشاہوں کے اوپر تسلط حاصل ہوگا، اس کی بادشاہت ہوگی، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن کسی اور کی ملوکیت نہیں ہوگی، جس دن کسی اور کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا کہ مالک یوم الدین، اور یہاں پر جو کہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، اس بنیاد پر اس رب کے لیے ساری تعریف ہے۔ کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے، تم جن آنکھوں سے دیکھتے ہو، جن کانوں سے سنتے ہو، جس دل سے سمجھتے ہو، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، تو یہ ساری تعریف اللہ کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس لیے کہ عطا اس نے کیا، دیا اس نے، نعمتیں بنائی اس نے، تخلیق اس نے کیا، لہٰذا جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، اس بنا پر کہ وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کا ہے، اس کا بنایا ہوا ہے، اور جو کچھ تمہیں احساس دلانے والی چیزیں ہیں وہ اس کی عطا کرتا ہے، اس لیے ساری تعریف اس کے لیے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ اس کے دو معنی ہیں قرآن کے اس مقام کے، ایک آیت کے اس ٹکڑے کے، اللہ ذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، کہ جہاں اللہ کے لیے دنیا میں، آسمانوں میں اور زمین میں تعریف بیان کی جاتی ہے، ہواؤں میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تسبیحات بیان کی جاتی ہیں، یہ مت سمجھنا کہ جیسے ہی دنیا ختم ہوگی آخرت میں اللہ کے لیے کوئی تعریف نہیں ہوگی۔ آخرت میں تو اللہ کے لیے خالص تعریف ہوگی۔ کس طرح سے خالص تعریف ہوگی؟ کہ اس دن سارے کافر بھی اللہ کی تعریف کریں گے، ان کے دل میں حمد آ جائے گی، یہ سوچ کر کہ ہم نے جو کرتوت کیے ان کا ہمیں پورا پورا بدلہ مل گیا، اللہ نے ناانصافی نہیں کی۔ ایک اس کا یہ معنی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جہاں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، وہاں کافر لوگ دوسرے اپنے معبودوں کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اصل تعریف تو دنیا میں اللہ کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، لیکن اگر تم دنیا میں اللہ کی تعریف نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن تمہیں جیسے مرضی ہو اللہ کی تعریف کرنا ہی پڑے گی۔
اس لیے کہ آخرت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ساری ملوکیت، ساری قدرت، ساری بادشاہت اس دن اللہ کے لیے ہوگی، اور کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا حکمت والا ہے اور بڑا باخبر ہے۔ حکیم اور خبیر یہاں پر ذکر کرنے کے بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ پہلی تو یہ کہ اللہ نے اگر دلیل دی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سارا کچھ جو زمین و آسمان میں ہے وہ اس کا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی، اس کی حکمت ایسی با کمال ہے کہ وہ حکیم ہے، اس نے اپنی حکمت سے ہر وہ چیز پیدا کر دی جس نے کچھ نہ کچھ فائدہ دنیا والوں کو دینا ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اس کے فیصلے لازوال ہیں اور اس کی حکمتیں با کمال ہیں، اس لیے وہ حکیم ہے۔ اور الخبیر یہ مت سمجھنا کہ وہ تم سے غافل ہے، تم اپنی زبان سے جو دوسروں کے گن گاتے ہو، دوسروں کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ مت سمجھنا کہ وہ تم سے بے خبر ہے، وہ بڑا باخبر بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ پھر ان دونوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو ایک نیا معنی نکلتا ہے کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کا باخبر ہونا اور بہت زیادہ خبر ہونا، اس بات پر دلیل ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ اس کو فوراً پکڑتا نہیں۔ اللہ رب العالمین اسے موقع دیتے ہیں، اسے موقع دینا بھی اللہ کی حکمت ہے، باخبر ہونے کے بعد بھی اللہ کا اسے موقع دینا۔ اگلی آیت کے آخر پہ اللہ فرمائیں گے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ بڑی رحمتوں والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کے متعلق پھر ہم کل دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔